اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہمارے ایک بھائی نے سوال کیا کہ میں جب بھی اپنی بیوی کے پاس ہم بستری کے لیے جاتا ہوں تو وہ ہم بستری سے پہلے شرط رکھتی ہے کہ اس شرط پہ ہم بستری کرنے دوں گی کہ تم ہم بستری سے پہلے میری شرمگاہ کو اپنے منہ میں لوگے، اس کے ساتھ بوس و کنار کرو گے، اس کو چاٹو گے۔ اگر تم ایسا کرو گے تو پھر تمہیں میرے ساتھ ہم بستری کرنے کی اجازت دوں گی۔ اگر تم ایسا کرنے سے اگری کرتے ہو تو قریب آؤ، ورنہ تم مجھ سے 10 فٹ کے فاصلے پر رہو۔ میں تنگ آ چکا ہوں، یہ کام کرتے کرتے میری بیوی ضد کرتی ہے، میں کیا کروں؟ شریعت میں اس کی اجازت ہے یا نہیں؟ اس کے علاوہ بہت سی ہماری بہنیں بھی یہ سوال پوچھتی ہیں کہ ہمارے خاوند بیک سائیڈ یعنی دبر کے اندر ہم بستری کرتے ہیں، اور اگر ہم انکار کرتے ہیں تو وہ ہمیں طلاق کی دھمکی دیتے ہیں۔ اگر یہ کام نہیں کرنے دو گی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ اور بعض عورتوں نے تو یہاں تک کہا کہ شوہر مار پیٹ پر اتر آتے ہیں، اور بعض مردوں کی جانب سے یہ بات بھی آتی ہے کہ اگر عورت اور مرد دونوں راضی ہیں تو کیا دبر میں ہم بستری کرنا، ایک دوسرے کی شرمگاہ کو چومنا، منہ میں لینا، یہ جائز ہے یا نہیں؟ یہ ایک اہم مسئلہ ہے، یہ کوئی بے حیائی کی بات نہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ کے کہنے میں شرم کیسی؟ جب کائنات کر میں حق سے نہیں شرماتا تو پھر مجھے اور آپ کو کیسی شرم؟ اللہ کے نبی نے واضح الفاظ میں ان چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ دیکھیں، اگر میاں بیوی راضی ہوں، شوہر اس کام کے لیے مجبور کرتا ہے یا بیوی اس کام کے لیے مجبور کرتی ہے، تو کوئی بھی حرام کام میاں بیوی کے راضی ہونے سے یا شوہر کے مجبور کرنے سے یا بیوی کے مجبور کرنے سے حرام چیز حلال نہیں ہو جاتی۔ دبر میں ہم بستری کرنا حرام ہے، چاہے بیوی کے کہنے سے ہو یا شوہر کے کہنے پہ ہو۔ بیوی کے منع کرنے سے یا شوہر کے منع کرنے سے کوئی بھی چیز حلال نہیں ہوگی۔ یہاں پہ میں آپ کو ایک حدیث پاک کا حوالہ دینا چاہوں گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کا وضو ٹوٹ جائے تو اسے چاہیے کہ وضو کر لے، اور تم اپنی بیوی سے پچھلے راستے سے ہم بستری نہ کرو، پس بے شک اللہ پاک حق بات کہنے سے نہیں شرماتا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک اس شخص کی طرف رحمت کی نظر سے نہیں دیکھتا جو مرد یا عورت کے ساتھ پچھلے راستے سے بدفعلی کرتا ہے۔ اللہ پاک کے رسول نے فرمایا، ملعون ہے وہ شخص جو اپنی بیوی کے پیچھے کے راستے یعنی دبر میں ہم بستری کرتا ہے۔ میں آپ کو مختصراً یہ بات بتا رہی ہوں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، جس شخص نے اپنی بیوی سے حالت حیض میں ہم بستری کی یا دبر میں کی، یا کسی کاہل کے پاس گئے اور اس نے تحقیق کی تو گویا اس نے اللہ پاک کے رسول پر اتارے گئے قرآن پاک کا انکار کیا۔ آپ دیکھ لیں کہ اللہ کے نبی واضح الفاظ میں یہ کہنا چاہتے ہیں، بیوی راضی ہو چاہے شوہر راضی ہو، چاہے بیوی کی فرمائش ہو چاہے شوہر کی فرمائش ہو، جو کام حرام ہے حرام ہی رہے گا۔ قوم لوط پر اسی وجہ سے 3 بار عذاب آئے تھے، ورنہ اور قوموں پر ایک عذاب آیا تھا۔ قوم لوط پر تلطت کی وجہ سے، دبر میں پڑنے کی وجہ سے 3 قسم کے عذاب آئے تھے، اور بڑے سخت عذاب آئے تھے۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، قطعاً اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ مرد آپ کو اگر طلاق کی دھمکی دیتا ہے تو دے دے طلاق، گھر ٹوٹتا ہے تو ٹوٹ جائے۔ جو شخص آپ کو دین کے راستے سے ہٹا کر جہنم کے راستے پر لے جا رہا ہے، ایسے شخص کے ساتھ رہنے سے بہتر ہے کہ آپ اس سے طلاق لے لیں، کیونکہ شوہر اگر طلاق کی دھمکی دیتا ہے تو ایسی صورت میں ہم اللہ پاک کی تعلیمات کو جھٹلا نہیں سکتے، اور نہ ہی حرام چیز حلال بن جائے گی۔ اور جہاں تک شرمگاہ کو منہ میں لینے کی بات ہے تو اس میں دارالعلوم کا فتویٰ ہے، اور کئی فتوے اس بات پر آئے ہیں کہ جس زبان سے ہم اللہ پاک کا نام لیتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود و پاک بھیجتے ہیں،
قرآن پاک پڑھتے ہیں، اسی زبان سے اس گندی جگہ کو چاٹنا، منہ میں لینا، یہ سب غلط ہے۔ جس منہ سے ہم کھانا کھاتے ہیں اس منہ میں اس گندی چیز کو لیں۔ اللہ پاک نے شرمگاہ کے لیے ایک مقام بنایا ہے، تو آپ اسی مقام پر اس کا استعمال کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ تو میاں کے اصرار پر یا بیوی کے اصرار پر یا بیوی کی ضد پر یا میاں کی فرمائش پر غلط کام کبھی بھی صحیح نہیں ہو جاتا۔ اللہ پاک نے جو ہم بستری کا طریقہ شرعی طور پر بتایا ہے، بس اسی طریقے پر عمل کریں تو دین آپ کا ہوگا اور جنت آپ کی ہوگی، اور اگر کسی اور طریقے پر عمل کریں گے تو مشکل میں آ جائیں گے، جہنم کا راستہ آپ کا مقدر بن جائے گا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔